کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کہیں نہ کہیں کوئی خاموش بات چیت چل رہی ہے، اور بہت سارے دوست مجھے کہتے تھے کہ شاید میں ایسے ہی کہتا ہوں. میں ایک دیکھیں 35 سال سے 40 سال سے صحافت کر رہا ہوں، اور میرا پورے صحافت میں الحمدللہ اگر کوئی چیز ہے تو کریڈیبلٹی ہے. نہ میرے پاس کوئی چڑیا ہے، نہ کوئی چڑیل ہے جو مجھے آ کے بتائے گی، نہ میں ایجنسیوں سے کوئی خبر لیتا ہوں، نہ مجھے پارٹیاں منہ لگاتی ہیں. سب مجھے برا سمجھتے ہیں، کیونکہ میں تو جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں. میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. عمران خان کی مشکلات ختم ہونے جا رہی ہیں، نواز شریف اور زرداری کی مشکلات شروع ہونے جا رہی ہیں. کوئی بات مانتا نہیں تھا. 4 چیزیں آج میں آپ کو ویلاگ میں بتاؤں گا. عمران خان نومبر تک رہا ہونے جا رہے ہیں. ان کی گرفتاریاں، ان کی پکڑن پکڑائی شروع ہونے والی ہے. کوکلا چھپاتی جمعرات ہے جے جڑاگے پیچھے تک کے شامت ہے جے شامت آنے والی ہے. یار غیر میں رہنے والے میرے جو اصل فریڈم فائٹر، آئی کال دیم فریڈم فائٹر، وہ بھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے. پتہ نہیں کہاں کن حالات کے اندر زندگی گزارتے ہیں اپنے پیاروں کی خوشیوں کے لیے. بھائی میرے تو دل سے آپ کے لیے بڑی دعائیں نکلتی ہیں. آپ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر سب کچھ جھیل کے اپنے پیاروں کے لیے خوشیاں جو ہیں وہ کشید کرتے ہیں. اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے. تھینک یو ویری مچ. آپ کے کامنٹس آتے رہتے ہیں، میں ان کو بڑا خوش ہوں. میرا تو کل اثاثہ آپ کے کامنٹس ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا، اور ہو سکے تو میرے ویلاگس کو شیئر بھی کیجیے گا. میں ذرا آج ایکسائٹیڈ ہوں، تھوڑا سا ایکسائٹمنٹ تو میری بنتی ہے. اور ایکسائٹمنٹ یہ کہ میں آپ کو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کہیں نہ کہیں کوئی خاموش بات چیت چل رہی ہے. اور بہت سارے دوست مجھے کہتے تھے کہ شاید میں ایسے ہی کہتا ہوں. میں ایک دیکھیں 35 سال سے 40 سال سے صحافت کر رہا ہوں، اور میرا پورے صحافت میں الحمدللہ اگر کوئی چیز ہے تو کریڈیبلٹی ہے. میں نہ میرے پاس کوئی چڑیا ہے، نہ کوئی چڑیل ہے جو مجھے آ کے بتائے گی، نہ میں ایجنسیوں سے کوئی خبر لیتا ہوں، نہ مجھے پارٹیاں منہ لگاتی ہیں. سب مجھے برا سمجھتے ہیں، کیونکہ میں تو جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں. میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. تو مجھے تو کوئی وہ نہیں کرتا، لیکن میں بات اپنے ضمیر کے مطابق کرتا ہوں. میں آپ کو بہت دنوں سے کہہ رہا تھا عمران خان کی مشکلات ختم ہونے جا رہی ہیں، نواز شریف اور زرداری کی مشکلات شروع ہونے جا رہی ہیں. کوئی بات مانتا نہیں تھا. 4 چیزیں آج میں آپ کو ویلاگ میں بتاؤں گا. عمران خان نومبر تک رہا ہونے جا رہے ہیں. ان کی گرفتاریاں، ان کی پکڑن پکڑائی شروع ہونے والی ہے. کوکلا چھپاتی جمعرات ہے جے جڑاگے پیچھے تک کے شامت ہے جے شامت آنے والی ہے. کیوں آنے والی ہے؟ اور اس کے انڈیکیشنز میں نے بہت پہلے بھی آپ کو کہا تھا. پچھلے ویلاگ کو اگر آپ میرے دوبارہ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ سپریم کورٹ عمران خان کے حوالے سے خاموش طرفدار بنی ہوئی ہے. یہ کل والے میں کہا ہے. تو آج سپریم کورٹ نے عمران خان کو 8 کیسز میں 9 مئی کے ضمانت دے دی، اور وہ جو سزائیں ہوئی تھی ساری جن لوگوں کو جس پلی کے اوپر ہوئی تھی، وہ بھی اب اس کے بعد مشکوک ہو گئی ہے. وہ بندہ لبنا پے گا جڑا میرے سے تھلے لکیا سی تے سارا کچھ کر رہا سی. عمران خان کی ضمانتیں ہو گئی. اب رہ گیا صرف ایک کیس 190 ملین پاؤنڈ کا. وہ بھی 2 منٹ کی مار ہے، ایسے کر کے 2 منٹ کی مار ہے اگر وہ آن میرٹ ہو. اور اب پی ٹی آئی کے وکلا جو ہیں وہ اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ٹائم سے لگ جائے. اچھا، لیکن میں پہلے ایک بات، اور یہ جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں میں بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں. ابھی ہم ٹی وی پہ منصور علی خان کا شو تھا، تو اس میں تھا، منیب صاحب تھے اور مزمل سہروردی صاحب تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ نومبر کے اندر بہت چیزیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں. خیر، اب وہ کلپ بھی دیکھ لیں، اس پہ میری ان سے بہت بحث ہوئی. وہ کہتے جی آپ بتائیں کیسے تبدیل ہو رہی ہے. میں نے کہا ٹائم ول ڈیسائیڈ، آپ کو پتہ چل جائے گا وقت کیا کرنے جا رہا ہے. اور اب وہ چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت، سو کالڈ حکومت، یہ دونوں کسی طرح جو کہتے ہیں نا بڑے ایک پیج وہ پیج پھٹ چکا ہے. آپ اسحاق ڈار کا بیان سنیں ذرا، لندن میں جو انہوں نے دیا ہے کہ ہم نے تو 26ویں ترمیم بڑی مشکل سے ڈائجسٹ کیا، اب 27ویں کچھ بھول جائیں. کس کو کہہ رہے ہیں وہ 27ویں ترمیم کو بھول جائیں؟ 27ویں ترمیم میرے لیے آ رہی ہے، 27ویں ترمیم آپ کے لیے آ رہی ہے، 27ویں ترمیم طاقتوروں کے لیے آ رہی ہے. اور اسحاق ڈار کو کیا ضرورت پڑی ہے وہاں جا کے کہنے کی کہ جناب بھول جائے 27ویں ترمیم؟ اس سے ایک بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ 27ویں ترمیم کو لے کے ابھی بہت سارے معاملات خراب ہیں. اور 27ویں ترمیم ہو گئی تو یہ نواز شریف کو بھی پتہ ہے، زرداری کو بھی پتہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیں گے. میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا اب پی ٹی آئی کے خلاف اب زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ سارا کچھ تو ہو گیا، سزائیں دے دی، جیل ہے، عمران خان 250 مقدمات ہیں، لوگوں کے اوپر 10 سال کی ہو گئی. ان کے تینوں اپوزیشن لیڈر پارلیمنٹ کے آپ نے اڑا دیے، ارکان اسمبلی اڑا دیے. وٹ مور یو کین ڈو فار دم؟ کچھ نہیں کر سکتے. اب باری کسی اور کی. یہ قانون فطرت ہے، یاد رکھیے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں، عمران خان کا لاسٹ ٹویٹ دیکھ لیں، اس میں اس نے اسٹیبلشمنٹ کا کہیں ذکر نہیں کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے. کیسے ضرورت ہے آپ سنیں. آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا جی ہم وہ سیل بڑائی جھوٹ بول رہے ہیں.
सुहेल को कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया आर्मी चीफ साहब ने। और क्या कहते हैं, सवाल ये कि फिर इतनी देर से क्यों डीजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ऐसा क्या हुआ? ये तो फौरन अगले दिन ही वजाहत आनी चाहिए थी कि नहीं जी नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। तो ये इतने दिन बाद क्यों हुआ? इसकी एक रीज़न है। जो वो माफ़ी वाली बात थी ना, उसका फीडबैक बहुत बुरा आया, हर तरफ से ये आया कि जी ये माफ़ी कैसे हो सकती है अदालतों के होते हुए। मैंने, आपको याद होगा, मंसूर अली खान के शो में यही कहा ना कि भाई अदालतों ने फैसले करने हैं, अदालतों ने सजाएं देनी है या अदालतों ने माफ़ करना है। वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम, सो कॉल्ड, इवन somebody से कि जिस सोल कॉल्ड, फिर भी मैं कहता हूँ है तो सही ना, भरम तो है ना किसी चीज़ का। वो इतना ज़्यादा हुआ। फिर इमरान खान की माफ़ी तो एक वो बन गई ना, उसका कद फिर बढ़ गया। देखे, मैं एक बात बताऊं, मेरा ये यकीन है, अल्लाह जिसे इज्जत दे रहा होता है ना, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अल्लाह जिसे जलील करना चाहे, उसे भी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, देखा नहीं हमने वो फील वालों के साथ, हाथी वालों के साथ क्या किया? उनकी सारी प्लानिंग को उल्टा के नहीं रख दिया। छोटे छोटे वो इतने से अबाबील थे जो भेजे थे, इतनी सी कंकरियाँ थी, इतनी सी, और वो कहते हैं कि हाथी खाए हुए भूस की तरह गिर गए थे। अल्लाह जो प्लान कर लेता है उसे कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। मेरा दिल कहता है कि अल्लाह ने इमरान खान के लिए इज्जत लिखी हुई है। आपने उसके वीडियो ले आए, ऑडियो ले आए, उस प्ले बॉय साबित किया, लड़कियां, ये वो नशा, पता नहीं क्या क्या, कहाँ गया सारा नैरेटिव? उड़ के रह गया, हवा में उड़ गया, क्योंकि अल्लाह तय कर चुका है। आप 4 साल से एक शख्स को गिराने के लिए इतना गिर गए कि आप इद्दत जैसे मामले पे चले गए, औरतों के मखसूस आयाम तक पे चले गए। मैं इससे ज्यादा घिनौनी छोटापन नहीं हो सकता। क्या हुआ? इमरान खान का कुछ बिगड़ा? नहीं बिगड़ा। अब हालात ये कि इमरान खान माफ़ी तो मांग ही नहीं रहा, तय हो गया वो माफ़ी नहीं मांगे, दरमियानी रास्ता कोई निकलेगा। अब वो नून लीग के कोई थोड़े साफियों ने कहना शुरू कर दिया है कि जी वो एक मुजम्मती सा काम कहेंगे और यूँ हो जाएगा। इन्हें नज़र आना शुरू हो गया कि अब काम इनके गले पड़ने जा रहा है। मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि अब इनकी बारी है। और इमरान खान ने तो झेल लिया, उसने तो हिस्ट्री बना दी तारीख के अंदर। जब भी तारीख डेमोक्रेसी की लिखी जाएगी कि एक सब कॉन्टिनेंट का मुल्क पाकिस्तान था, है, अल्लाह ताला इसे ताबद कायम रखे। मेरे दिल से दुआ है। इसमें मेरे बाप की कब्र है, मेरी भी कब्र इसी में बननी है। ये हमेशा ताबद रहे, मेरी दुआ है। ये मेरी जो आंखों में आई नमी है, इस बात की गवाही देगी कि हमसे ज़्यादा इस मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। इमरान खान एक ऐसा किरदार बन गया, अब आप उसे मिटा नहीं सकते। और याद रखिएगा, जब इमरान खान जेल से बाहर निकलेगा, विक्ट्री का निशान नहीं बनाएगा, वो मुक्के का निशान बनाएगा, क्योंकि वो एक ताकत, एक अज़म का सिंबल बन के निकलेगा। हो सकता है जब वो निकले, वो इक़्तिदार में है, तो मैं उसके खिलाफ बातें कर रहा हूँ। जब वो वज़ीर आज़म था तब भी मैं उसके खिलाफ बातें करता था। जब वो उसे इक़्तिदार मिल जाएगा, मैं फिर उसके खिलाफ होऊंगा। हम उन लोगों में से हैं, हमें मताए कूचो बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। कैफी वो लिख रहे हैं अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। हम गुनहगारों की तरह खड़े होंगे। हमने ना कभी सारी ज़िंदगी किसी से कुमरात ली, ना में ख्वाहिश है। हम तो खाक बसर लोग हैं, इसी तरह ज़िंदगी गुजार देंगे। अभी एक बहुत बड़ा मेरे साथ हाथ हो चुका है, अभी मैं शेयर नहीं करूँगा, 2-3 दिन के बाद शेयर करूँगा। आप भी सुन के हक्का बक्का हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। एनीवे, इमरान खान बाहर आएगा नवंबर तक, इंशाल्लाह बाहर आ जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रह गया पीछे। इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हालात शुरू होने जा रही। और इसाक डार का बयान अगर मिलाएं, राना सनाउल्लाह को आपने सेनेट में क्यों भेजा है टिकट दे के? हार्ड लाइनर है ना नवाज शरीफ का। अब उस हार्ड लाइनर को वो फ्रंट के ऊपर लेके आ रहे, ताकि नवाज शरीफ का जो नैरेटिव है वो थोड़ा सा वापसी करे। इतलात ये भी हैं कि ये भी मियाँ नवाज शरीफ साहब संजीदगी से सोच रहे हैं, अपने भाई को एडवाइस कर रहे हैं कि यार बड़ी हो गई, वो चल गया, साढ़े तो चलिया नहीं जाना, और वो कोई रास्ता निकालो, यूँ करो। इमरान खान की जानिब से ये बात क्लियर है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए। मैंने माफ़ी शाफ़ी कोई नहीं मांगनी। आप माफ़ी का कहेंगे, मैं आज़ाद कमीशन का कहूँगा, मैं वीडियो का कहूँगा, CCTV फुटेज का कहूँगा। तो अब मेरा ख्याल है कि कहीं इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि अब हम कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें, ताकि इज़्ज़त से सारी चीज़ें हो जाएं। क्योंकि अगले 10 साल का जो प्लान है आर्मी चीफ साहब का,
پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا، اس میں مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ انٹرویو کوئی نہیں ہوا تھا آرمی چیف صاحب کا، فیلڈ مارشل صاحب کا، تو پھر ایک سوال یہ کہ اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی سہیل وڑائی صاححب کی. ایک تو معافی تھی، دوسری یہ تھی کہ سسٹم ایسے ہی رہے گا، صدر بھی کہیں نہیں جا رہا، وزیر اعظم بھی نہیں جا رہا. اس کا مطلب وہ بات بھی نیگیٹ ہو گئی، وہ بات بھی بھول جائیں پھر آپ کہ اگر وہ یہ بات صحیح نہیں ہے تو وہ بھی بات صحیح نہیں ہے. ویسے تو سہیل وڑائی صاحب میں نے کہیں دیکھا، مجھے آئی ایم ناٹ شیور کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے سے ایسی بات ہوئی تھی. حالانکہ جو میرے دوست ہیں حامد المشرقی، وہ برسلز میں موجود تھے، اور فیصل صاحب بہت سینئر تجزیہ کار ہیں، میرے دوست ہیں محمد فیصل صاحب، وہ بھی برسلز میں موجود تھے جب یہ ملاقات ہوئی. تو انہوں نے تب مجھے کہا تھا کہ کوئی علیحدہ ملاقات نہیں ہوئی، ایک جنرل ملاقات تھی جس میں سارا کچھ ہوا ہے. اور انہوں نے کہا ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی علیحدہ 1 to 1 ہوئی ہو. لیکن اس کے باوجود اگر سہیل وڑائی صاحب نے یہ بات غلط کی ہے تو ان پہ پی کا آرڈیننس لگا دیں. ان پہ لگتا ہے مزیداری تو یہ کہ پھر کل ہی فائل کرے وفاقی حکومت پی کا آرڈیننس سہیل وڑائی کے خلاف. ادروائز یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سہیل وڑائی بہرحال پچھلے 35-40 سال سے جو صحافت کر رہے، کوئی بندہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا. ایڈا کوئی شیر جوان نہیں گا کہ وہ آرمی چیف صاحب کا نام لے کے غلط خبر شائع کر دے. یہ تو بڑی خوفناک بات ہو جائے گی اگر ایسا ہوا ہے. لیکن بہرحال جو کھچڑی پکڑی ہے وہ آپ کے سامنے، اور کچھ دنوں میں نومبر سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے دھماکے ہوں گے. یہ پہلا دھماکہ ہے، اس کے بعد مزید دھماکے ہوں گے، اس کے بعد ایک ایسا سونامی آئے گا جس میں عمران خان تو تر جائے گا، باقیوں کی مجھے نہیں پتہ. السلام علیکم.